مختصر احکام۔ خمس کیا ہے؟ خمس ایک مالی فریضہ ہے اور انسان کے پاس جو مال یا اشیاء موجود ہیں ان کا 20% کچھ خاص شرطوں کے ساتھ قربتاً الی اللہ ادا کیا جاتا ہے۔ خمس کس پر واجب ہے؟ ہر مکلف انسان یعنی ہر بالغ و عاقل پر خمس واجب ہے، اور نابالغ کا خمس نکالنا اس کے والد یا ولی وغیرہ پر واجب ہوتا ہے۔ خمس کس مال پر واجب ہوگا؟ خمس مختلف چیزوں پر واجب ہوتا ہے جیسے خزانہ اور مال غنیمت وغیرہ، لیکن سب سے زیادہ سامنے کی چیز آمدنی کا وہ حصہ ہے جو انسان کے استعمال سے بچ جائے یا جو انسان کی ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ خرچ سے زیادہ مال کیا ہے؟ خمس ہر اس مال پر واجب ہے جو انسان کی ضرورت سے زیادہ ہو، یعنی اپنی اور اپنی فیملی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد جو مال بچ جائے اس پر خمس واجب ہوتا ہے۔ اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے ہر انسان کی ضرورتیں الگ ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے جس کے پاس 2 منزلہ مکان ہے اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک منزل میں رہتا ہے، اور چونکہ اس کے گھر میں ہمیشہ مہمان آتے رہتے ہیں اس لیے اس نے اپنی دوسری منزل مہمانوں سے مخصوص کر رکھی ہے، تو ایسی صورت میں دوسری منزل کا خمس اس پر واجب نہیں ہے۔ یا پھر ایک ایسا انسان کہ جس کے پاس بہت سی کتابیں ہیں لیکن وہ ایک ریسرچ اسکالر ہے، اس صورت میں بھی اگر اس نے ایک بھی کتاب نہ پڑھی ہو اس پر کتابوں کا خمس واجب نہیں ہوگا۔ لیکن ایک ایسا انسان کہ جس کے پاس لائبریری ہو لیکن اس کا علمی سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہ ہو اور وہ کتابیں اس کی ضرورت کے دائرے سے باہر ہوں تو ان پر خمس واجب ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر خمس واجب نہیں ہے، اور وہ یہ ہے میراث، مہر اور ایسا مال جس پر خمس نکالا جا چکا ہے۔ خمس کس وقت ادا کرنا چاہیے؟ انسان خمس نکالنے کے لیے 2 میں سے ایک وقت چن سکتا ہے۔ ایک، جب بھی اس کے ہاتھ میں مال آئے اور اسے علم ہو کہ مال اس کی ضرورت سے زیادہ ہے تو اسی وقت اس کا خمس نکال سکتا ہے۔ 2، دوسرا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ سال میں ایک دن معین کر لے اور پورے سال کے خرچ کے بعد جو کچھ بچے اس کا خمس اس دن نکال دے۔ یاد رہے کہ خمس کی تاریخ آ جانے پر بچے ہوئے مال کو بغیر مرجع تقلید کی اجازت کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ کام اور آمدنی کے مختلف ہونے کے اعتبار سے مسائل بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، جن کی 3 صورتیں ہیں۔ 1، اگر انسان کی کوئی بندھی انکم ہو جیسے آفس کا امپلائی ہو یا تجارت کرتا ہو تو وہ جس دن کام شروع کر رہا ہے اسی دن اس کے خمسی سال کا آغاز ہوگا۔ 2، اگر کسی کے پاس کئی کام ہیں جیسے وہ تاجر بھی ہو، کہیں امپلائی بھی ہو اور وہ ٹیکسی ڈرائیور بھی ہو تو وہ ہر کام کے لیے سال میں الگ الگ دن معین کر سکتا ہے یا سارے کام کے لیے صرف ایک دن بھی معین کر سکتا ہے۔ 3، اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کا کوئی بندھا ہوا اور مستقل کام نہ ہو تو ایسے شخص کو اگر کوئی مال حاصل ہوتا ہے تو اسی دن اس کا خمسی سال شروع ہو جائے گا، اور سال کے خرچ کے بعد اگر کچھ اس کے پاس بچ جاتا ہے تو اس پر خمس واجب ہوگا۔ تو شریعت نے انسان کو 1 سال تک خمس کی چھوٹ دی ہوئی ہے، اور اس دوران اگر اسے کسی چیز کی واقعی ضرورت ہے تو وہ چیز اس کی ضرورتوں میں شامل ہوگی اور اس پر خمس واجب نہیں ہوگا۔ مثلا اگر کسی نے 4 شرٹیں خرید لی ہیں لیکن اسے صرف 2 کی ضرورت تھی اور باقی 2 شرٹیں اس نے استعمال نہیں کی اور خمس کی تاریخ آ گئی تو اس پر ان 2 اضافی قمیصوں کا ہی خمس دینا واجب ہے۔ یاد رہے کہ خمس سے بچنے کے لیے صرف کسی چیز کا استعمال کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ استعمال کے ساتھ ساتھ وہ چیز انسان کی شان کے مطابق اس کی ضرورت بھی شمار ہوتی ہو، اور اگر ضرورت شمار نہ ہو تو اس پر بھی خمس واجب ہوگا۔ خمس نکالنے کا پریکٹیکل طریقہ۔ فرض کیجئے کہ آج آپ کی خمس کی تاریخ ہے اور آپ خمس کا حساب کتاب کرنا چاہتے ہیں، تو آسانی سے حساب کتاب کرنے کے لیے زندگی کی بڑی ضرورتوں کو کیٹیگرائز کر لیں، جیسے کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے، فرنیچر، پراپرٹی، کیش اور قرض وغیرہ۔ اگر کھانے پینے کی چیزیں سال بھر کے خرچ کے بعد بچ جائیں اور خمس کا دن آ جائے تو ان میں خمس واجب ہے،
اس شرط کے ساتھ کہ عرف عام میں اس کی قیمت اور مالیت ہو، لیکن اگر عرف میں اس کی کوئی قیمت نہ ہو تو اس پر خمس واجب نہیں ہوگا، جیسے 1 چمچ شہد۔ اسی طرح کپڑے اور گھر کی دیگر اشیاء بھی ہیں، اگر سال کی ضرورت سے زیادہ ہیں تو انہیں معین کر لے اور یا خود ان چیزوں کا 5واں حصہ خمس کے طور پر نکال دے یا ان کی قیمت ادا کر دے۔ گھر اور گاڑی کا خمس اس طرح نکالیں گے کہ مثال کے طور پر اگر انسان کے گھر میں 2 گاڑیوں کی ضرورت ہے اور اس کے پاس 3 گاڑیاں ہیں تو اس پر تیسری گاڑی کا خمس واجب ہوگا۔ اسی طرح ایک گھر ہے جو اس کی حیثیت اور ضرورت کے مطابق ہے اور اس نے ایک یا کئی اور گھر خرید لیے ہیں جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہیں، تو پھر اضافی گھر یا گھروں کا خمس نکالنا واجب ہے۔ لیکن اگر اس نے گھر بنانے کے لیے کوئی زمین خریدی ہے یا گھر بنانے کے لیے میٹیریل خریدا ہے لیکن اس کو 1 سال تک استعمال نہیں کیا ہے اور وہ سال بھر ایسا ہی پڑا رہے، تو اس مسئلے میں آپ اپنے مرجع تقلید کی جانب رجوع کر سکتے ہیں۔ نقدی مال کا خمس بھی آسان اور واضح ہے، یعنی جو مال اور پیسہ سال کے خرچ سے بچ گیا ہو تو اس پر خمس واجب ہوگا۔ اب سوال یہ کہ قرض میں خمس کیسے نکالیں گے؟ اس کا جواب تفصیلی ہے۔ اگر انسان نے کسی کو قرض دیا ہے اور اسے 1 سال گزر چکا ہے تو اس پر خمس واجب ہے۔ اگر کسی نے قرض لیا ہے تو یہاں 2 احتمال ہیں۔ اگر قرض لیا ہوا مال بعینہ یعنی ایگزیکٹ وہی مال موجود ہے یا اس کا بدل موجود ہے تو اس کا خمس نہیں ہے، لیکن اگر قرض لیا ہو اور مال اس نے خرچ کر دیا ہو اور یہ خرچ اس کی ضرورت اور شان کے مطابق بھی رہا ہو تب بھی اس پر خمس واجب نہیں ہے، اور وہ اتنی مقدار میں اس مال سے کم کر سکتا ہے جس پر خمس واجب ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیش آتا ہے کہ کیا ان تمام اوزار، آلات، اموال اور مشینوں کا بھی خمس نکالا جائے گا جو تجارت یا کسی کام میں استعمال کیے جاتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، اگر وہ ضرورت سے زیادہ ہوں تو ان کا بھی خمس نکالنا ہوگا، جیسے وہ چیزیں جنہیں انسان اپنی تجارت یا کھیتی وغیرہ میں استعمال کرتا ہے، جیسے گاڑی، ٹریکٹر وغیرہ۔ اب سوال یہ کہ خمس کا حساب کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلے ان چیزوں کو معین کر لے جو سال کی ضرورتوں سے زیادہ تھیں۔ اب یا تو ان چیزوں کا 5واں حصہ الگ کر دے، یعنی اگر 5 کلو چاول بچا ہے تو اس میں سے 1 کلو الگ کر دے، یا پھر ان چیزوں کی قیمت کا اندازہ لگا کر اس کا 5واں حصہ نکال دے، یعنی 1 کلو چاول کے بجائے 1 کلو چاول کی قیمت بطور خمس ادا کر۔ اب اہم سوال یہ کہ خمس دیا کسے جائے؟ خمس کے 2 حصے ہوتے ہیں اور ہر حصے کو سہم کہا جاتا ہے۔ ایک حصہ سہم امام کہلاتا ہے جسے ہم اپنے مرجع تقلید کے حوالے کرتے ہیں، اور دوسرا حصہ سہم سادات کہلاتا ہے کہ جو اولاد ہاشم یعنی سادات کے غریب، محتاج اور ضرورت مند افراد کو دیا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی افضل اور بہتر یہ ہے کہ یہ حصہ بھی حاکم شرع کے حوالے کیا جائے۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔